ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حج اور عمرہ کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں۔ آج اس پروگرام میں جو ہمارے ساتھ دو مہمانان شرکت کر رہے ہیں ان کا میں تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب، صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، جو آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، جو حمد اور نعت کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ دونوں حضرات کا ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑنے کے لیے بہت بہت خیر مقدم ہے، بہت بہت استقبال ہے۔ اور پروگرام کے آغاز میں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیاری سی حمد پیش کریں۔ جی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ حج کی مناسبت سے چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ طواف خانہ کعبہ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ طواف خانہ کعبہ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ فریضہ حج بیت اللہ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ طواف خانہ کعبہ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ جدھر سے چاہے جس رخ سے کرو مقبول ہوتا ہے، جدھر سے چاہے جس رخ سے کرو مقبول ہوتا ہے۔ حرم کی گود میں سجدہ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ طواف خانہ کعبہ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ مینا عرفات تو مزدلفہ صفا مروہ کے وہ چکر، مینا عرفات تو مزدلفہ صفا مروہ کے وہ چکر۔ ملا سنت کا یہ تحفہ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ طواف خانہ کعبہ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ گزارا کر رہے ہیں شان سے کھا کر مدینے میں، گزارا کر رہے ہیں شان سے کھا کر مدینے میں۔
رسول اللہ کا صدقہ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، طواف خانہ کعبہ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ اس کلام کو پیش کرنے کے لیے اور پروفیسر مولانا علیم اشرف جاسی صاحب، آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ حج اسلام کا 5واں اور آخری رکن ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر صاحب استطاعت پر واجب فرض ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بدنی اور مالی عبادت ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور کیوں ہمیں کرنا چاہیے آخری رکن؟ جی پروفیسر صاحب۔ ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ حضرات ناظرین و مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حج اسلام کے شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے، 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ذریعے اپنی عبادتوں کی تکمیل فرمائی، یعنی یہ آخری فریضہ ہے جس کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا، اور اس کی بے حد فضائل حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں۔ خود قرآن کریم کی جس آیت میں حج کو فرض کیا گیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کی زیارت کرنا فرض ہے، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ومن کفر، مگر جو استطاعت کے باوجود بھی جو ہے اس گھر کی زیارت نہ کرے، حج نہ کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ کو سارے عالم سے کی پرواہ نہیں ہے، وہ سارے عالم سے بے نیاز ہے، وہ ساری مخلوقات سے غنی ہے۔ تو گویا استطاعت رکھنے کے بعد بھی حج نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کفر سے تعبیر کیا ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے مشاہدین کرام جو تمام عبادتوں کی جامع ہے۔ آپ دیکھیں اس میں بدن کی عبادت بھی ہے، مال کی عبادت بھی ہے، نفس کی عبادت بھی ہے، اس میں تقوی کی عبادت بھی ہے، اس میں ایسی کیفیتیں ہوتی ہیں جو بالکل رمضان کی طرح ہوتی ہیں۔ سفر کی مشقت بھی ہے، اہل و عیال کا ترک بھی ہے، اسباب تجارت اور تجارت کو چھوڑنا بھی ہے۔ تو گویا یہ ہماری ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے، اس عبادت کے ذریعے انسان نماز پڑھتا ہے، سال میں روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ حج جو زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، اس فریضے کے بعد وہ اپنی تمام عبادتوں کی تکمیل کرتا ہے، اور اس کے ایسے فضائل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عبادت کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ، سب سے افضل عمل اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ پوچھا گیا اس کے بعد، فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو ہے جہاد کرنا ہے۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو جو ہے اس کے بعد فرمایا، کہا اس کے بعد حج۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور جو ہے اس کی جزا اور اس کا بدلہ جو ہے صرف اور صرف جنت ہے۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں جہاد کی بھی کیفیت ہے، نماز کی بھی کیفیت ہے، صوم کی بھی کیفیت ہے۔ تو گویا یہ بدنی، مالی، روحی اور نفسانی تمام قسم کی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ یہی حج کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جہاد کے اہل نہیں ہے اس کے لیے حج جو ہے وہ جہاد ہے۔ آپ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے لیے حج جو ہے وہی جہاد کے قائم مقام ہے۔ تو یہ ایک بے حد اہمیت والی جو ہے عبادت ہے، اور ایک بے حد جو ہے شان والی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے
حج کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ پروفیسر مولانا علی مشرف جائسی صاحب. اور آئیے ناظرین پروگرام میں اب کال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے پہلے کالر کہاں سے ہیں, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم بجنور سے بول رہے ہیں, ناظرہ یو پی سے. جی سوال پوچھیے اپنا. جی درخواست ہے کہ نعت کی اور دعا کی گزارش ہے. اور کوئی سوال بھی آپ کا؟ جی نہیں بس دعا یہ درخواست ہے اور ایک نعت. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے بجنور سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شیخ ابرار بول رہا ہوں راجستھان کوٹا سے. جی شیخ ابرار صاحب سوال پوچھیے اپنا. ہاں میری ایک تو نعت کی فرمائش تھی, تاجدار حرم نگاہ کرم. جی اور میرا سوال یہ تھا کہ پہلے عمرے پہ جانا چاہیے یا پہلے حج پہ جانا چاہیے, تو تھوڑا تفصیل سے بتائیں آپ میرے کو. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی پروفیسر صاحب, جو شیخ ابرار صاحب نے سوال کیا ہے کہ پہلے عمرے پر جانا چاہیے یا حج پر, کیا پہلے کریں, وہ آپ اس پر روشنی ڈالیں پلیز. اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں. ایک قران ہے, دوسرا تمتع کہلاتا ہے, اور تیسرا افراد کہلاتا ہے. حج قران یہ ہے کہ ایک ساتھ جو ہے وہ حج کی نیت کی جائے, اور جیسے ہی وہ حرم کے اندر داخل ہوتا ہے وہ احرام باندھ لیتا ہے اور حج کے خاتمے تک وہ احرام میں رہتا ہے. حج افراد یہ ہے کہ صرف حج کی نیت کرے, اور تمتع یہ ہے کہ پہلے عمرے کی نیت کرے اور مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں عمرہ ادا کرے, اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام سے باہر ہو جائے اور وہی مکہ مکرمہ میں انتظار کرتا رہے, اور جتنے عمرے چاہے وہ کرے, اور یوم ترویہ جو ہے 8 ذی الحجہ کا انتظار کرے اور 8 ذی الحجہ کو وہ حج کا احرام باندھے. عموماً ہندوستان سے جانے والوں کو یہی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے عمرہ کر لیں اور اس کے بعد پھر 8 تاریخ کو نئے سرے سے حج کے لیے وہ احرام باندھیں. یہ قسم جو ہے حج تمتع کہلاتی ہے, اور ہندوستان پاکستان اور باہر سے آنے والے زیادہ تر جو ہے وہ حجاج کرام جو ہے حج تمتع ہی کی نیت کرتے ہیں, جس میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے, یعنی میقات سے پہلے آپ احرام باندھتے ہیں, 2 رکعت نماز سنت پڑھتے ہیں, لبیک تلبیہ کہتے ہیں, اور اس کے بعد میقات میں داخل ہوتے ہیں, اور مکہ مکرمہ پہنچ کر جو ہے آپ طواف کرتے ہیں. طواف کے بعد جو ہے وہ سعی کرتے ہیں, اور سعی کے بعد جو ہے بال مڈاتے ہیں یا اس کو چھوٹا کراتے ہیں, اور اس طرح عمرہ مکمل ہو جاتا ہے اور آپ احرام سے باہر ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے 8 ذی الحجہ کا, بقرعید کی 8 تاریخ کا انتظار کرتے ہیں, جبکہ حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں اور آپ 8 تاریخ کو مینا تشریف لے جاتے ہیں. اگر اس درمیان میں آپ کے پاس وقت ہو تو آپ مسجد عائشہ جائیں اور وہاں سے نیا احرام باندھیں اور پھر عمرہ کریں, اور ایک دن میں ایک سے زیادہ بھی عمرہ کر سکتے ہیں, یا یہ کہ صرف آپ طواف پر جو ہے وہ اکتفا کریں اور حرم میں بیٹھ کر جو ہے تلاوت قرآن کریم کریں اور نفل نماز ادا کریں. تو یہ جو ہے حج تمتع کہلاتا ہے, اور جو پہلے عمرہ کرتا ہے, عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام سے باہر نکل آتا ہے اور 8 تاریخ کو نئے سرے سے حج کا جو ہے وہ احرام باندھتا ہے, اور یہی زیادہ بہتر ہے اور یہی ریکمینڈڈ ہے ہندوستان سے جانے والوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے. حج قران میں شروع سے آخر تک احرام کی پابندی ہوتی ہے, جو بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے, اور اگر کر بھی پاتے ہیں تو بڑی مشقت, محنت اور زحمت میں پڑتے ہیں. اس لیے جو ہے حج تمتع ہی کے لیے کہا جاتا ہے, تاکہ عمرہ بھی ہو جائے اور حج بھی ہو جائے, اور احرام کا انتظام شروع سے آخر تک باقی بھی نہ رہے جو ہے. تو حج تمتع ہی کے لیے آپ حضرات کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ سر میں دلی سے بول رہی ہوں, شاہین باغ سے. جی سوال پوچھیے. سر میرا یہ سوال تھا کہ سر مجھے حج عمرہ کرنا ہے, جی. تو سر 15 سال کا ہمارا بیٹا ہے, تو اس کے ساتھ میں جا سکتی ہوں, کیونکہ سر میں تھوڑا کچھ پرابلم ہے, تو سر ایسا مطلب میں کر سکتی ہوں. جی اور شوہر آپ کے؟ سر میں ان سے مطلب ان کے ساتھ نہیں ہوں. اچھا اس لیے سر ہاں سر مجھے یہ جاننا تھا کہ میں مطلب اپنے بچے کو لے کر کے اس پر فرض ہے, مطلب میں حج کے لیے اس کو لے کر کے یا پھر میں اکیلے جا سکتی ہوں سر؟ اس کا خرچہ آپ برداشت کر سکتی ہیں؟
हाँ सर, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी प्रोफेसर साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे जो बहन ने सवाल किया? देखिए अगर आपका बेटा जो है बालिग है, 15 साल की उम्र है, बालिग है और होशियार है, समझदार है, आप उस पर भरोसा करती हैं कि वो आपकी मदद कर सकेगा, आपका ताउन कर सकेगा, आपकी मुश्किलात को दूर कर सकेगा, तो आप ज़रूर उसके साथ जा सकती हैं। इस्लाम में, इस्लामी फ़िक़्ह में ये कायदा है कि कोई भी ऐसा सफ़र जो 3 दिन या उससे ज़ायद का हो, उसमें औरत बग़ैर महरम के न जाए। और उम्रे के लिए और इबादत के लिए और भी ये ताकीद जो है वो बढ़ जाती है कि हम एक काम अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए, उसकी रज़ाजोई के लिए सवाब की तलब में करें और उसमें हम अल्लाह के अहकाम का वायलेशन करें। अगर बच्चा आपका समझदार है, बालिग है, तो किसी भी बालिग समझदार महरम के साथ आप जा सकती हैं और उम्रा अदा कर सकती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मौलाना अली मशरफ जायसी साहब। आइए नाज़रीन, इस जवाब के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? हम यूपी से बात कर रहे हैं। सवाल कीजिए अपना। जी जी हेलो। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, आपकी आवाज़ आ रही। सवाल क्या है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि हम अपने ख्वाब में अक्सर कर ये देखते हैं कि मेरा बेटा छोटा सा है और क्या कहते हैं फिर खो गया, फिर हमें मिल जाता है। और हज के मुतालिक कोई सवाल है आपका? जी हज के मुतालिक कोई सवाल है आपका? जी हज के बारे में तो कोई सवाल अभी नहीं है, लेकिन हमें ये बहुत ज़रूरी हम समझ रहे थे अपने खबर। जी आप बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सवाल आपका नहीं ले सकते। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अलीगढ़ से शकीला बोल रही हूँ। जी शकीला साहबा, सवाल पूछिए अपना। मेरा पहला सवाल तो ये है, जो एक नात सुननी है, कोई अच्छी सी नात सुनाए, ये हो जाए कि आका सलाम लीजिए गुलाम आया। जी और सवाल क्या आपका? दूसरा सवाल ये है, तमत्तो और किरान हज के लिए बता रहे हैं, इनमें फर्क क्या है? किसमें? हज की जो 2 किस्म के हज बता रहे हैं ना, जी जी ठीक है, और इसमें फर्क क्या है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी प्रोफेसर साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे शकीला साहिबा के साथ? मैंने अपने बात में ये अर्ज किया था कि क़िरान जो है ये तीनों किस्मों में सबसे अफजल किस्म है कि जिसमें आप जो है एक साथ हज और उम्रे की नियत करते हैं और हमेशा एहराम में रहते हैं। आप चाहे 15 दिन पहले पहुंच जाएं या 20 दिन पहले पहुंच जाएं, 1 महीने पहले पहुंच जाएं, आप एहराम में लगातार रहते हैं। और तमत्तो ये है कि पहले सिर्फ उम्रा की नियत करें और उम्रा करने के बाद आप एहराम से बाहर निकल आएँ। अब 8 ज़िलहिज्जा तक आप मक्के में बगैर एहराम के रह सकते हैं और एहराम की पाबंदियाँ आप पर नहीं होंगी, ना आप एहराम बांधे हुए होंगे। तो ये इसमें आसानियाँ होती हैं और एहराम की पाबंदियों से जो मशक्क़त होती है, जो तकलीफ होती है, उससे आदमी बच जाता है। तो ज़्यादातर लोग तमत्तो करते हैं, यानी उम्रा करके एहराम से बाहर आ जाते हैं, जबकि क़िरान में उम्रा और हज दोनों की नियत एक साथ होती है। लिहाजा उसमें आप एहराम नहीं ख़त्म कर सकते जब तक कि आप कुर्बानी तक न पहुंच जाएं। तो इसीलिए क़िरान जो है उसकी फजीलत ज़्यादा है, मगर उसमें मशक्क़त भी ज़्यादा है। और बहुत सारे लोग, मेरा ज़ाती तजर्बा भी है और जो दूसरे लोगों ने अपने तजारिब बयान किए कि क़िरान की नियत से जाने वाले लोग काफ़ी मशक्क़त में पड़ते हैं और बहुत सारे लोग जो है एहराम की पाबंदियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाते, लिहाजा उन्हें दम देना पड़ता है, सदका देना पड़ता है और बार बार ऐसा करना पड़ता है। इसीलिए उमूमन जो है हुज्जाज किराम जो है वो तमत्तो की नियत करते हैं, जिसमें पहले उम्रे की नियत और उम्रा करने के बाद जो है फिर हज की नियत 8 ज़िलहिज्जा को करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अली मशरफ जायसी साहब। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि डॉक्टर तैयब पाशा कादरी हमारे साथ जुड़े हैं और तैयब साहब हमारे पास नात की भी फरमाइशें आई हैं, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे नाज़रीन के लिए नात के 3 अशार पेश करें। जी तैयब पाशा कादरी साहब। लब पे जिस दम मोहम्मद का नाम आ गया, लब पे जिस दम मोहम्मद का नाम आ गया, लब पे जिस दम मोहम्मद का
نام آ گیا پہ جس دم محمد کا نام آ گیا دل میں آنکھوں میں نور تمام آ گیا دل میں آنکھوں میں نور تمام آ گیا لب پہ جس دم محمد کا نام آ گیا میرے اعمال نامے میں کچھ بھی نہ تھا میرے اعمال نامے میں کچھ بھی نہ تھا صرف ان کا کرم میرے کام آ گیا صرف ان کا کرم میرے کام آ گیا لب پہ جس دم محمد کا نام آ گیا سامنا ہو گیا نور سے نور کا سامنا ہو گیا نور سے نور کا خواب حسین کا جب مقام آ گیا خواب حسین کا جب مقام آ گیا لب پہ جس دم محمد کا نام آ گیا نعت طیب سنی تو یہ سب نے کہا نعت طیب سنی تو یہ سب نے کہا لیجے آقا کا اور ایک غلام آ گیا لیجے آقا کا اور ایک غلام آ گیا لب پہ جس دم محمد کا نام آ گیا لب پہ جس دم محمد کا نام آ گیا کیا بات بہت خوب بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب یہ خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا علیم اشرف جیسی صاحب صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں نعت گو شاعر ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں دیکھتے یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ جی میں جاپور سے بات کر رہی ہوں سوال پوچھیں اپنا جی میرا آپ کی سوال ٹی وی کی آواز بڑی ہوئی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پھر سوال کیجئے اپنا میں یہ کہہ رہی تھی حج کے معاملے میں معلومات کر رہی تھی میں جی کیا پوچھنا ہے سوال آپ کو حج کے معاملے میں جی ہم شوہر ہیں اور میں ہوں بچے تو ہے نہیں اولاد ہے نہیں اب ہمارے پاس اتنا میسر نہیں ہے جو میں سوچ رہی ہوں کہ شوہر کو حج کروا دوں تو حج ہو جائے گا شوہر کی اتنی استطاعت ہے کہ وہ حج پر جا سکیں جی ہاں جی آپ کی اولاد نہیں ہے آپ چاہتی کہ آپ کے شوہر حج کریں جی تو آپ نہیں حج کرنا چاہتی ہیں جی میں حج کرنا چاہتی ہوں مگر میرے پاس اتنی اہمیت نہیں ہے جو ہم ٹھیک. دونوں ساتھ چلے جائیں جی 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 سوال اب واضح ہو گیا بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے جی پروفیسر صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ
دیکھیے اللہ کی کتاب نے خود ہی اس کا جواب دیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، یعنی یہ حج اس پر فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے. وہاں تک پہنچنے کی استطاعت کیا ہے؟ کہ انسان راستے کا سفر برداشت کر سکے، مکہ مکرمہ کی اقامت کو برداشت کر سکے، وہ تمام جو ضرورتیں ہیں ان کی تکمیل کر سکے، اور اس کے پیچھے جو گھر میں ہیں جن کی کفالت کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، ان لوگوں کے لیے اتنے دنوں کا راشن اور ان کی ضرورت کا سارا سامان گھر پہ چھوڑ کے جائے، تب جا کے وہ انسان جو ہے وہ صاحب استطاعت ہوتا ہے. لہذا جس کے پاس بھی یہ استطاعت ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، ایسے تمام لوگوں پر حج فرض ہے. اب اگر اس کیس میں جو ہمارے سامنے ہے، اگر ان کے پاس استطاعت یہی ہے کہ ایک ہی آدمی حج کر سکتا ہے، تو یہ ہماری بہن کی جو ہے ایک طرح سے ایثار ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بھیجنا چاہتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے شوہر کو حج کا ثواب اور ان کو جو ہے اس ایثار کا، قربانی کا ثواب، کہ وہ ایک ہی آدمی کی استطاعت رکھنے والا خاندان ہے، تو وہ اپنے شوہر کو ترجیح دے رہی ہے. اس ایثار اور ترجیح کا ان کو ثواب انشاءاللہ ضرور ملے گا. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بانجی سے بات کر رہی ہوں سر. مجھے نعت کی فرمائش ہے سر. نعت کی فرمائش. کوئی سوال بھی آپ کا؟ نہیں سر، نعت کی فرمائش ہے. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہمیں کرناٹکا بಳ್ಳاری سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے اپنا. جی ہمیں عمرہ کر چکے ہیں، کیا حج ہمارے اوپر فرض ہے؟ آپ عمرہ کر چکے ہیں؟ جی. اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حج آپ پر فرض ہے یا نہیں؟ فرض ہے کہ نہیں؟ آپ کی حج کرنے کی استطاعت ہے، پیسہ ہے اتنا؟ جی ہو سکے تو ہو سکتا. جی آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ جی نہیں. جی پروگرام دیکھتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لے لیتے. جی پروفیسر صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے جو محترم نے سوال کیا؟ تقریباً راہی صاحب آپ جواب کا زیادہ حصہ انہوں نے بتا چکے ہیں. جی اگر کسی انسان کے پاس استطاعت ہے، اور صحیح بات یہ کہ استطاعت میں اس کی صحت بھی داخل ہے، جی راستے کا امن بھی استطاعت میں داخل ہے. اگر راستے میں امن نہیں ہے تو یہ بھی جو ہے وہ استطاعت کے خلاف ہے. انسان کی صحت ہو، اس کے پاس مال ہو، راستے میں امن و امان ہو، تو اس پر حج فرض ہے. اور یہ فرضیت جو ہے وہ 50 عمرہ کرنے سے بھی یہ فرضیت ساخت نہیں ہوتی ہے. حج جو ہے وہ فرض ہے کہ ان مخصوص ایام میں اللہ کے گھر کی زیارت کی جائے اور مخصوص اعمال کو، ارکان کو ادا کیا جائے. یہ فریضہ آپ کے اوپر باقی ہے. اور اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور صحت ہے تو اس سے استطاعت اور صحت کو غنیمت سمجھیے اور جلد سے جلد اس فریضے کی ادائیگی کی کوشش کیجیے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے مولانا صاحب سے بات کرنا ہے، کچھ پوچھنا ہے جی حج کے متعلق. جی سوال پوچھیے اپنا. جی ابھی جو ہم لوگ قربانی اگر کرتے ہیں، ایک جانور اگر لیتے ہیں، جی تو مطلب اس میں عقیقہ بھی ایک حصہ عقیقہ ہو سکتی ہے. جی آپ عقیقہ بھی کرنا چاہ رہی ہیں، قربانی بھی کرنا چاہ رہی ہیں ایک بڑے جانور کو، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ محترمہ؟ جی ہم جمشید پور سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جھارکھنڈ سے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ یہ بے حد عمدہ سوال ہے اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے. یاد رکھیے کہ قربانی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کی نیت سے کیے جانے والے ذبیحے کا نام ہے، جو ایام نہر میں کیا جاتا ہے، یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کے دن کیا جاتا ہے. لہٰذا اگر کوئی اس میں شرکت کرتا ہے اور اس کی نیت بھی قربت کی ہے، اس کا نیت بھی اللہ کا تقرب پانے کی ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی نیت ہے، تو وہ اس میں بالکل شریک ہو سکتا ہے. البتہ اگر آپ ایک جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، 3 لوگ جو ہے وہ قربانی کی نیت سے اور 4 لوگ جو ہے وہ گوشت کھانے کی، بلکہ ایک شخص بھی اگر گوشت کھانے کی نیت سے اس میں شریک ہوا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. چونکہ قربانی جانور کی تو ایک ہی جان ہے، وہ نکلے گی تو قربانی کے نام سے، اللہ کی عبادت کے نام سے نکلے گی، یا
گوشت کھانے کے نام سے نکلے گی، مگر عقیقے اور قربانی کو ساتھ میں جمع کیا جا سکتا ہے کہ ایک حصہ، 2 حصہ، 3 حصہ جو ہے وہ عقیقے کا ہو اور 4 حصہ جو ہے وہ قربانی کا ہو. ایسا ہو سکتا ہے. اچھے حصے قربانی کو اور 1 حصہ عقیقہ کا ہو. یہ کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ دونوں کا مقصد اللہ کی قربت حاصل کرنا اور اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنا اور اس کے احکام پہ عمل کرنا ہے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر مولانا علیم اشرف جیسی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل حج. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا علیم اشرف جیسی صاحب، صدر شعبہ عربی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں نعت گو شاعر ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے. اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. ہاں سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں لکھنؤ سے. جی سوال پوچھیے اپنا. سوال ہمارا یہ ہے کہ قربانی کرانا ہے اور ہم نے داڑھی بنوا لیا، اس کا کیا ہے؟ آپ نے داڑھی بنوا لی ہے، قربانی کروانا چاہتے ہیں؟ جی ہم کو یاد نہیں تھا، ہم نے داڑھی بنوا لیا. جی تو داڑھی آپ نے کب بنوائی؟ جی مسئلہ اس کا مولانا صاحب سے پوچھنا ہے. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی پروفیسر صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ یہ صاحب قربانی کرا سکتے ہیں. جی. اور اگر یہ قربانی ان پر واجب ہے تو وہ ان کو واجب قربانی کرانی پڑے گی، اور نہیں بھی واجب ہے تو بھی قربانی کرا سکتے ہیں. اس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نظام آباد سے بات کر رہا ہوں، محمد عبداللطیف. محمد عبداللطیف صاحب جی سوال پوچھیے. میرا نام محمد عبداللطیف ہے. جی میں حافظ صاحب مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جی کہ جو قربانی جو دیتے نا دمبے کے لیے سنت ہے مین. لوگ کیا کر رہے ہیں، کروڑ پتی رہے تو 1 لاکھ کا پاڑا، 80,000 کا پاڑا. جو غریب ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے بول تو ایک اس میں 7 حصے کرنا بول کے. اصل تو بکرے کے لیے قربانی ہے جی. اور دوسرے کیا اگر ایک بکرا لیے تو گھر میں جتنے بھی رہتے قربانی ہو جاتی بول رہے. اس کی وجاہت کرو بولو مفتی صاحب سے کیا ہے صحیح. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ یہ قربانی جو ہے اس سلسلے میں یہ سوال مجھ سے برابر پوچھا جاتا ہے. قربانی جو ہے ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اور اس کے لیے حولان حول بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ نصاب جو ہے صاحب نصاب پورے سال رہا ہو. اگر قربانی کے دن بھی اگر وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ حکم دیا ہے کہ من وجد سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. جس کے پاس استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو، اس کے بعد بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے میرے مصلی کے قریب نہ آئے، میری عیدگاہوں کے پاس نہ پھٹکے. اگر وہ استطاعت کے بعد بھی قربانی نہیں کرتا ہے تو ہر صاحب نصاب پر ہے. اگر گھر میں 2 لوگ صاحب نصاب ہیں تو دونوں پر قربانی واجب ہے، دونوں پر قربانی واجب ہے. البتہ یہ ہے کہ بھیڑ اور بکری جو ہے وہ ایک شخص کی طرف سے اس کی قربانی دی جائے گی، جبکہ جو بڑے جانور ہیں اس میں 7 حصے کیے جا سکتے ہیں اور 7 لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. مگر یہ کنسیپٹ، یہ تصور بالکل غلط ہے کہ ایک قربانی جو ہے یا ایک دمبا یا بکری کی قربانی پورے گھر کی طرف سے ہو سکتی ہے. ہر آدمی جو صاحب نصاب ہے اسے اپنی طرف سے کرانا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود صاحب نصاب ہے مگر اپنے والدین کی طرف سے کراتے ہیں، اپنے انتقال شدہ جو ہے بزرگوں کی طرف سے کراتے ہیں اور اپنی طرف سے نہیں کراتے. آپ کسی کی طرف سے بھی کرا سکتے ہیں، مگر آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ پر اپنی طرف سے کرانا واجب ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کا کام انجام نہ دے اور اوور ٹائم کرنے کی کوشش کرے تو دوسروں کی طرف سے جو ہے کرنا یہ ایک اوور ٹائم جیسا ہے، جبکہ اپنی طرف سے کرنا اگر صاحب نصاب ہے تو یہ ڈیوٹی ہے، یہ واجب ہے. لہٰذا اس بات کا کریکشن کریں.
وہ تمام ناظرین کرام جو آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جسے میں خواہش کرتا ہوں کہ اس بات کو اچھی طرح سے لوگ ذہن نشین کریں اور لوگوں تک جو ہے اس بات کو پہنچائیں کہ قربانی ہر صاحب نصاب پر جو ہے وہ واجب ہے. گھر میں اگر 4 لوگ ہیں تو اور چاروں کے پاس صاحب نصاب ہے، جیسے کہ ہماری خواتین کے پاس زیورات ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہو جاتی ہے. بہت ساری خواتین خود کام کرتی ہیں اور وہ صاحب نصاب ہوتی ہیں. گھر کا مرد جو ہے وہ بھی صاحب نصاب ہوتا ہے. تو تمام ان افراد کی طرف سے قربانی کی جائے گی جو صاحب نصاب ہیں، چاہے وہ 1 ہو اور چاہے 10 ہو. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. اور آئیے ناظرین، اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں ادے پور سے بول رہی ہوں بھائی جان. جی سوال پوچھیں اپنا. بھائی جان میری ایک لڑکی، اس لڑکی نے میرے عمرہ کے پیسے بھر رکھے ہیں، یعنی کہ عمرہ کا فارم بھرا ہے اس کے ابو کا اور میرا. کیا وہ لڑکی کے پیسوں سے جا سکتے ہیں کیا؟ آپ کی بیٹی نے فارم بھرا ہے؟ جی ہاں. اور آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کے پیسے سے حج کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی ہیں؟ ہاں جی. جی بہت بہت شکریہ. گنجائش بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کلکتہ سے کر رہے ہیں ہم. جی ہاں سوال پوچھیے اپنا. ہم پوچھنے مانگ رہے ہیں کہ ہم کو عمرہ میں جانا ہے تو کیا ہم اکیلا جا سکتے ہیں؟ آپ کے شوہر باحیات ہیں؟ ہاں ہے، لیکن ہم تو ٹیلر کا کام کرتے ہیں تو ہم سوچے ہیں کہ ہم پیسہ جمع کر کے عمرہ میں جائیں. اگر ہو جائے گا تو شوہر کو لے کے جائیں، نہیں ہو سکتا تو ہم کو بہت تمنا ہے کہ ہم اپنی زندگی ایک بار عمرہ کر لیں. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کولکتہ سے کال کرنے کے لیے. جی پروفیسر صاحب، کولکتہ سے جو بہن نے سوال کیا ہے اس کا جواب میں پہلے لینا چاہوں گا. کیا جواب دینا چاہیں گے؟ نہیں، آپ دیکھیں کہ یہ اسلامی شریعت کا حکم ہے کہ عورت جو ہے وہ بغیر نامحرم کے 3 دن سے زائد کا سفر نہ کرے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ جا رہی ہیں جس عمرے کے لیے، آپ کو 1 ہفتے سے زیادہ لگ جائے گا جانے آنے عمرہ کرنے میں، اور پھر اتنی عظیم الشان اور جلیل القدر جگہ جانے کے بعد انسان چاہتا ہے کہ چند دن وہاں گزارے، خانہ کعبہ کے سائے میں کچھ وقت گزارے، ان مبارک اور مسعود جو ہے گلیوں میں پھرے اور وہاں کے جو آثار ہیں ان کی زیارت کرے. تو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے گا کہ آپ اور اپنے شوہر کے ساتھ ہی جائیں اور دونوں جو ہے وہ عمرہ کریں. آپ کی اس نیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے گا اور آپ دونوں ہمراہ جا کے جو ہے یہ کر کے آئیں گے. چونکہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اس کے حکم کے مطابق کریں. اللہ کے حکم پر عمل جو ہے اس کی بتائی ہوئی شریعت، اس کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق کریں. تو آپ اکیلے جانے کے بجائے آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں کشادگی عطا فرمائے اور آپ اپنے شوہر کو ساتھ لے کر جائیں. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. جی اور دوسرا سوال جو یہ تھا کہ کیا ادے پور سے جی پیسے سے جو ہے وہ ادے پور سے جو خاتون نے جو سوال کیا تھا، بلا شبہ آپ نے اس بچی کو کی پرورش کی ہے، اسے پڑھایا لکھایا بڑا کیا، اس کی شادی کی ہے. اگر اس کے پاس استطاعت ہے اور وہ آپ کو لے جانا چاہتی ہے تو یہ اس کی فرما برداری اور سعادت مندی ہے. انشاءاللہ آپ کو بھی عمرے کا ثواب ملے گا اور اسی کے مثل جو ہے اس آپ کی بیٹی کو بھی ملے گا، چونکہ نیکی کی کام کی دلالت کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے. آپ ضرور جائیے اور بغیر کسی احساس کے جائیے. یہ اس کی سعادت مندی کی بات ہے کہ وہ آپ کو عمرہ کرانا چاہتی ہے تو آپ بالکل جا سکتی ہیں اور کوئی فرق نہیں ہے. شریعت اس معاملے میں لڑکی اور لڑکے میں کوئی فرق نہیں کرتی. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جیسی صاحب. اور ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، ہمارے پاس نعت کی بھی فرمائشیں آئی ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے نعت کے 3 اشعار پیش کریں. جی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. شاہدی پہ شیدا ہوں اور مزے میں رہتا ہوں، شاہدی پہ شیدا ہوں اور مزے میں رہتا ہوں، شاہدی پہ شیدا ہوں اور مزے میں رہتا ہوں، سب میں رہ کے تنہا ہوں اور مزے میں رہتا ہوں،
سب میں رہ کے تنہا ہوں اور مزے میں رہتا ہوں. مجھ سے گردش دورہ دور دور رہتی ہے. کیا بات، مجھ سے گردش دورہ دور دور رہتی ہے، دور دور رہتی ہے. ان کے زیر سایہ ہوں اور مزے میں رہتا ہوں. ان کے زیر سایہ ہوں اور مزے میں رہتا ہوں. سب میں رہ کے تنہا ہوں اور مزے میں رہتا ہوں. شاہدی پہ شیدا ہوں اور مزے میں رہتا ہوں. جب یاد آتی ہے دل سلگنے لگتا ہے. جب یاد آتی ہے دل سلگنے لگتا ہے، دل سلگنے لگتا ہے. تازہ نعت کہتا ہوں اور مزے میں رہتا ہوں. تازہ نعت کہتا ہوں اور مزے میں رہتا ہوں. سب میں رہ کے تنہا ہوں اور مزے میں رہتا ہوں. شاہدی پہ شیدا ہوں اور مزے میں رہتا ہوں. بہت خوب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب اس پیارے اور خوبصورت کلام کو پیش کرنے کے لیے. اور آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں بمبئی سے بات کر رہا ہوں، اللہ رکھا بات کر رہا ہوں بمبئی سے. جی سوال پوچھیے محترم اپنا. میں سر گیا تھا حج کے لیے. جی تو ادھر ایسا ہو گیا تھا، مینا گئے تھے ہم فرسٹ ٹائم. آپ حج پر گئے تھے؟ جی جی اپنا یہ مینا گئے تھے. مینا سے ہم عرفات کے میدان گئے. عرفات کے میدان کے بعد ہم بعد میں جب مینا کے لیے دوبارہ آنا تھا نا تو ہم کو گھر مل ہی نہیں پایا، ہم وہاں سے راستہ بھول گئے تھے. جی تو ہم نے مینا میں راستے میں ہم سو گئے. جی واپس مینا نہیں پہنچ پائے. جی تو یہ ہمارا حج ہو گیا کہ ہم اب تو جانا پڑے گا. آپ نے وہاں سے آ کے پھر دم دیا، قربانی دی پھر آپ نے؟ جی 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 قربانی بھی دی. جی ٹھیک ہے. قربانی دے کے واپس مینا ہم جانا چاہ رہے تھے پر ہم کو نہیں ملا ہمارا ٹائم. جی ٹھیک ہے، پروگرام دیکھتے رہیے. ابھی آپ کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں. جی پروفیسر صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ کیا انہوں نے طواف زیارت کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ چونکہ وہ حج کے 2 رکنوں میں سے ایک رکن ہے طواف زیارت. اگر وقوف عرفہ اور طواف زیارت میں سے کوئی رکن اگر چھوٹ گیا تو حج اصلاً نہیں ہوا اور کسی بھی دم یا صدقے کے ذریعے اس کی بھرپائی نہیں کی جا سکتی ہے. اور اگر انہوں نے طواف زیارت کر لیا اور اگر کوئی واجب چھوٹا اور اس کا دم دے دیا یا اس کا کفارہ ادا کر دیا تو حج ہو جائے گا. یہ ضروری ہے کہ وقوف عرفہ اور طواف زیارت یہ 2 رکن جو جنہیں حج کہا جاتا ہے، جی اگر یہ دونوں رکن ادا ہو گئے تو حج ہو جائے گا. باقی دم وغیرہ دینا ہے، وہ دم دے کے یا صدقہ دے کے حج مکمل ہو جائے گا. مگر اگر طواف زیارت انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر حج نہیں ہوا. اور یہ طواف زیارت جو ہے 10، 11، 12 ذی الحجہ میں ہونا چاہیے. افضل یہ ہے کہ انسان جب مزدلفہ سے 10 تاریخ کو آئے تو رمی کر کے اور قربانی کرے اور حلق کرنے کے بعد فوراً اسی دن 10 تاریخ کو جا کر جو ہے وہ طواف زیارت مکہ مکرمہ میں طواف کرے. مسجد حرام میں
لیکن اگر کسی وجہ سے اس دن نہیں ہو سکتا تو 11 اور 12 کو بھی وہ جا کے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے ایسا کر لیا ہے تو حج ہو گیا, ورنہ نہیں ہوا. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر مولانا علیم اشرف جیسی صاحب. آئیے ناظرین, اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم ملا آگرے سے. آگرے سے بات کر رہی ہیں. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا جی سوال ہے کہ ذرا ہمارا پوتا ہے, اس کے ماں اور باپ وہ غصہ بہت کرتا ہے, ہم دادی دادا ہیں. چلیے بہت بہت شکریہ. آپ کا سوال تو ہمارے پروگرام سے متعلق نہیں ہے. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے. جی السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم ناگپور سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے اپنا. ہم کو بی بی ہاجرہ کے بارے میں پوچھنا تھا. وہ اکیلے تنہا ہی تھے کیا؟ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھے؟ ناگپور سے. جی بی بی ہاجرہ کے بارے میں کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ وہاں پر ان کو اکیلے ہی چھوڑا گیا تھا, ان کے ساتھ کوئی بھی آبادی نہیں تھی. وہ کیسا وہاں پر رہے اکیلے؟ اور جیسا ہاں جی جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ڈیلیوری کے ٹائم اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بی بی آسیہ ان لوگوں کو بھیجا تھا, پھر وہ ڈیلیوری کیسی ہوئی. اور ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیویاں تھے کہ ان کی اولاد اور کتنی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی اولاد؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی پروفیسر صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ اچھا سوال ہے, اور خواتین کو ہمارے جاننا چاہیے کہ حج میں جو سعی ہے, جو ایک واجب عمل ہے, عمرے میں بھی ہوتا ہے. وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی سنت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں جب وہ نکلی تھی تو صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے آپ نے چکر لگائے. اللہ تعالیٰ کو اپنی اس نیک پرہیزگار عفت معاف بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے قیامت تک اپنے بندوں پر جو ہے اس عمل کو حج کے اعمال میں شامل کر دیا. تو حضرت حاجرہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھی, اور حضرت اسماعیل کے ساتھ وہ وہاں مکے میں حضرت ابراہیم نے ان کو اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہیں, اور حج کے زیادہ تر ارکان ان کے اور ان کے اہل خانہ کے اعمال ہی کا نتیجہ ہے کہ حج کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرض کیا کہ ہم حج میں اللہ کے گھر کی تعظیم کریں, ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کی اتباع کریں, تاکہ ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ خلود اور ہمیشگی عطا کرنا چاہتا ہے. لہذا ان کے اعمال کو کیا. اور حضرت ابراہیم کی ایک اور اہلیہ تھی جسے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے, وہ بھی نبی تھے. حضرت سارہ تھی جسے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے, اور حضرت حاجرہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کریم سیدنا اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اور حضرت حاجرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس امتحان کو دے رہی تھی. حضرت ابراہیم نے اپنے گھر کو چھوڑا, اپنے خاندان کو چھوڑا, اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہوئے, اپنے اہل و عیال کو اس وادی غیر ذی زرع میں جو ہے چھوڑا. یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا. حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی زندگی جو ہے ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے, یہاں تک کہ اولاد کو قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت جو ہے وہ تیار رہتا ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں ناندیڑ سے, مہاراشٹر سے. ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے. جی سوال پوچھیے اپنا. ہاں کر رہے ہیں. جی ہلو. جی آپ کی آواز آ رہی, سوال پوچھیے اپنا. ہاں ہمارا سوال ہے, آپ یہ سلام کلام پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے تو ہم پڑھ سکتے کہ ٹی وی کے سامنے؟ جی سلام اور درود شریف وغیرہ جو ہے ٹی وی کے سامنے پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے, یہی سوال آپ کا. بہت بہت شکریہ. جی پروفیسر صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ نہیں, آپ ٹی وی کے سامنے کیا, درود شریف جو ہے ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے, ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ٹی وی چل رہا ہے, اس میں آپ خبر سن رہے ہیں,
تو ایسے وقت میں آپ کی توجہ نہیں ہوگی. اور درود شریف جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پورے دل و دماغ کی پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں. اگر ٹی وی بند ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اگر ٹی وی چل رہا ہے اور آواز آ رہی ہے تو نہیں، مگر درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے، یہاں تک کہ وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، طہارت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ ہمہ وقت درود شریف کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ٹی وی چل رہی ہے اور اس پہ کچھ نشر ہو رہا ہے تو اس درمیان میں نہ کریں، بلکہ اس کو بند کر کے آپ پڑھیں. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر مولانا علیم اشرف جیسی صاحب، آپ نے پروگرام میں شرکت کی اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی اور ہمارے ناظرین کو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا. آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.